لیکن بازو کو کشیدہ چھوڑنا پڑا کیونکہ اس سے موضوع کے ارتکاب میں کوئی خاص مدد نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں جی، اس طرح ممکن ہے کہ کسی کارنامے کے متعلق اسے قائم کیا جائے دوبارہ سے۔ ہاں جی، ہم نے ہر جگہ جدید شاعروں کے حقیقی اور جو اضافی کے طور پر تمام کوشش کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد جو غدار کے بعد جو ہے تمام شعری پیداوار کی 4 زمانوں پر مستقیم کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ غدر کے قریب اور فوراً بعد کی شاعری۔ مجھے فی الحال کوئی کنفرم نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں خود ہی پڑھ رہا ہوں، ڈیم سے لکھا ہوا ہے، میں اسی کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ صحیح ہے، چلو۔ اس زمانے کے بعد مگر وجود ساوی آزادی سے پہلے اردو شاعری پر ایک نسبتاً پرسکون زمانہ گزرا جس میں اسماعیل اکبر شوق کی شاعری کا نشوونما ہوا۔ اس میں اثر اصطلاح سے زیادہ اوسیت میں موجود اثر زیادتی اقبال کی تخلیق سے متاثر تھی۔ مطلب جو اقبال شاعری کرتا تھا نا، اس سے لوگ متاثر تھے اس ٹائم پہ۔ سوری اعتبار سے عظمت اللہ خان کا نقط نظر اس دور کی شاعری پر کار فرما تھا۔ اس کے بعد دوسرے پیج پہ آ جاتے ہیں، اس کی شاعری کچھ سن لیتے ہیں۔ فی الحال اس کی شاعری بھی آ نہیں رہی ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے کچھ اشعار یہ ہیں کہ دیکھا ایک باغ کی قدرت نے لگایا ہے وہاں، گل خود رونے عجیب لطف دکھایا ہے وہاں، محفل سب سے ہے سبزہ تیرا پا انداز، رنگ گل اس پہ دکھاتے ہیں تماشا انداز، برسرے کو جو پانی کا ہے چشمہ جاری، نہر بن کے دکھاتا ہے عجیب سرشاری، سنگ مرمر کی لب اب جو ایک سی ہے پڑی، سنگ مرمر کی لب اب جو ایک سی ہے پڑی، اس پہ ایک رشک پر ہاتھ میں پولو کی چھڑی۔ یہ کچھ اس کے اشعار تھے۔ اس کے بعد ایک آتا ہے رنگ روح کو گلے گلزار سے چمکائے ہوئے، بیٹی ایک پاؤں کی ہے پانی میں لٹکائے ہوئے، اس پہ ہے چتر کی جیسا فنگین سبز نہال، پھول برساتی ہے پھولوں میں کڑی باشمالی۔ یہ اس کے کچھ اشعار ہیں۔ باقی جو آتے ہیں اس کے ایک اور جو ہے غزل پہ آ جاتے ہیں، مطلب جو اس کے شعر ہیں وہ دولت عیش طرب تھے، امر دربار کرتے تھے نظم و نسق جملہ برائے دربار، دل میں افکار و پریشاں کا نام نہ تھا وہاں، ہاتھ جمیت خاطر تھے سب کے کام وہاں۔ مجھے خود اس کی شاعری کی کچھ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ جو پی ڈی ایف مجھے ملا ہے، جو چیز مجھے ملا ہے اس میں کنفرم نہیں کہ کوئی چیز کیسی ہے کیسی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے میں تھوڑا سا سلو پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تھوڑی سی اور اس کی شاعری پہ جو صاف میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صاف مجھے مل جائے، میں آپ کو صاف پڑھا لوں۔ چلو، نصیحت بھی اثر ہے گر نہ ہو درد، نصیحت بھی اثر ہے گر نہ ہو درد، یہ گرنا صحیح کو بتلانا پڑے گا، مطلب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں عزیز کہاں تھا ہو یہ تاش مزاجی، تمہیں جدوجہد خاک ہونا پڑے گا، ہو اگر ذوق قصبے سے آگاہ، کرے میراث سے حدود وارث، خبر بھی ہے تمہیں کیا بن رہی ہے بیڑے پر، ہیں آپ جون سے بیڑے کے نہ خدائے اے شیخ، نہیں محدود بخششیں تیری زاہدوں پر نہ پارساؤں پر۔ مجھے یہ مطلب میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ اتنے بڑے بڑے اشعار ہیں نا کہ مجھے خود اس کی پوری کنفرمیشن اور سمجھ پوری نہیں آ رہی۔ چلو ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو پڑھانے کی۔ ایک اور
جو ہے نظم آ گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اور کہاں کالے سے تم کو مل نہیں سکتی سنگ، کہ اور کہاں کالے سے تم کو مل سکتی نہیں سنگ، کیونکہ تم معلوم ہوتے ہو بظاہر جاندار۔ ایک کالا پٹ کہ جو گورے سے فوراً مر نہ جائے، آئے بابا اس کی بیماری کا کیونکہ اعتبار، شادی کا بل زبلوغ کے آخری شعر ملاحت ہوں، یہ رنگ بھی حالی کی طبیعت کے بالکل منافی معلوم ہوتا ہے، لیکن کرے نہ اس کی قبل و از بلوغ شادی، کہتے ہیں وہ عیب ہے قانون یہ بنایا، نزدیک ان کے گویا بابر غام عقل و دانش، ہے گندگام سے آساں میڈم کو بس میں نے لایا۔ تو یہ کچھ ایسے اشعار ہے۔ باقی جو بک لکھی ہوئی ہے نا وہ پرانے کوئی کسی نے لکھی ہوئی ہے، ہینڈ میڈ ہے، تو اس لیے اچھی طریقے سے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بار بار یہی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نا خود پڑھنے میں نا مزہ نہیں آ رہا شعر کو۔ تو چلو اب غالب کے شعر پڑھ لیتے ہیں کہ ذرا اس بے زباں دل کی صدا سن، ذرا اس بے زباں دل کی صدا سن، کچھ اپنی قدر روانی کا گلہ سن، یہ لال بے بہا کہتا ہے کہ لال بے بہا کہتا ہے کہ کیا سن اے غارت گر جنس و فا سن، شکست قیمت کی دل کی صدا سن، اس اپنی آرزو پر مر مٹا ہوں کہ نصب العین چشم سرما سا ہوں، ہر تن شوق نظارہ ہو ہوا، لگا ہے بے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کچھ اس کے شعر تھے، اس کے بعد کچھ میں اور آپ کو پڑھنا چاہوں گا، یہ میں نیچے آ جاتا ہوں اس کے نیچے۔ باقی جو غالب کے شعر ہیں وہ بہت ہی اچھے، وہ ساری غزلیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے غالب کیا تھا کیا نہیں تھا، جو کرتے آئے ہیں، تو اس میں ہم اس کو نا تھوڑے سے اچھے اشعار ڈھونڈ کے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جو مجھے اچھے نا اس پڑھنے میں اچھے لگے تاکہ میں پڑھ بھی اچھا سکوں آپ کے لیے۔ تو یہ آ گیا مجروح کا انداز لبری سے جگانا لگا کا، انداز لبرو سے جگانا لگا کا، لاکھوں لگا ایک چرانا نگا کا، لاکھوں بنا ایک بگڑنا عتاب میں، نہیں اس کی وہ ہے تیسری مصر کی لائن ہے، کہنے کہ جب تک کہ پیر خاص مقدر ہی کا نہ جائے، بنتا نہیں ہے کام کوئی لاکھ گرا جائے، اس بات کا یقین کوئی کس طرح سے لائے، وہ سحر مدہ طلبی میں ناکام کس طرح سے لائے، جس سحر سے سفینہ روح ہو سراب میں، مقدر تک تو وسیع ہے میں ناداں دست و پالا ہلائے، پر کیا کریں وہی جب کوئی برا نہ آئے، یہ حال ہو تو خاک محبت کا لطف آئے، وہ نالا دل میں جس کے برابر جگہ نہ پائے۔ یہ اس کے کچھ اشعار ہو گئے، ہم اس کی دوبارہ طور سے ایک اور وہ پڑھ لیں گے۔ اس روح میں ڈر بہت ہے نشب فراز کے، اس روح میں ڈر بہت ہے نشب فراز کے، پر جس میں وہ اس کا جو ہے پہلا ہی شعر تھا اس کا، اس کے بعد دوسرا اس کا شعر ہے پہلا پورے والا، پر جس میں بس ہی اپنا نہ ہو اس میں کیا کرے انسان، اور جس میں انسان کا اپنا بس نہ چلے تو اس میں کیا کر سکتا ہے بندہ، روح میں ہی خوش عمر کہاں دیکھتے، نوحات باغ پر ہو نہ پائے رکاب، مجروح جو کہتے ہیں نا کہ مجروح کو اس امر سے ہی خوب آگاہی، اب وہ نہیں ہو جو پرستی میں جو پہلے تھی، بالکل ہی ترک ہو یہ ممکن نہیں ابھی، غالب چوٹی شراب پر آپ بھی کبھی کبھی، مطلب غالب شراب زیادہ پیتا تھا تو وہ یہی کہتا ہے سامنے والے سے کہ شراب پینا
تو آسان ہے، لیکن چھوڑنا اتنی آسانی سے نہیں، بس کریں گے لیکن اتنی جیسی تھوڑی سی کیا کریں گے، وہ یہی کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اس کی ایک اور شعر پہ کہ قبل دید ہی ہر روز یہاں کا غالب ہیں، قبل دید ہی ہر روز یہاں کا غالب، متفق تم سے ہی اس قول میں مرزا غالب، کیا بات ہے یار، کیوں نہ پھر کیجئے نظارہ دنیا غالب، بخش ہی جلوہ گل ذوق تماشا غالب، کیا بات ہے، چشم کو چاہے ہر رنگ میں دادا ہو جانا۔ بہت اچھے شاعر ہیں، ابھی جو شعر ہیں بہت اچھے ہیں۔ پھر گلوں کا باغ میں منظر قلعہ، پھر گلوں کے باغ میں منظر قلعہ، سبز سبز اور رزق کا دفتر قلعہ، یہ بہار اور ظلم یہ مجھ پر قلعہ، گنج میں بیٹھا رہوں یوں پر قلعہ، کاش کے ہونا قفس کا در کھلا، ہم ہیں اس دن میں کہ وہی خود ہی بلا، کون جا کر بے طلب قفس اٹھائے، جائیں جاتے ہیں اپنے اگر اپنے پر آئے، ہم پکارے اور قلعے یوں کوئی جائے، یار کا دروازہ پائیں گر قلعہ، ان کو ہی دشمن کی یاری پر گمن، دوستی پر جان نثاری پر گمن، اس کو اپنی ہوشیاری پر گمن، ہم کو ہی اسی راز داری پر گمن، دوست کا ہی راز دشمن پر کلا۔ بہت اچھا شعر ہے اس کا۔ داغ کا کر دل ہوا باغ باغ، تام اثر عشق، چلو ایک بندہ آ گیا تھا، تھوڑا سا کام تھا اس کو، تو ظاہر سی بات اس طرح۔ چلو اس کا دوسرا ہے ردیف بے کا جو ایک شعر ہے، ہی مرے واسطے سامان بقا موج شراب، اسی سے جیتا ہوں کہ ہی روح فضا اور موج شراب، ایک مدرسے سے نہیں تھی جلوہ نما موج شراب، پھر ہوا وقت کو ہوا بال کشا موج شراب، دی بہت موزی دل دوست شنا موج شراب، بز میں رمضاں قد خوار بنا ہی گلشن، بعد وہ نشونوں کی طرح جومتے ہیں سروشن، بس اس کے شعر ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک لاسٹ والا شعر ہے کہ جسے مل گئی شہانہ دماغ اس کا ہی، کون ہو اس کا شانہ یہ عجیب عیب دریا، تخت شاہی کی پھر اسے مست کو پرواہ کی ہی کیا، جو ہوا غرق میں بحث رسا رکھتا ہی۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، خشک اشجار کو بھی اس نے کیا بار آوار، دور کیا ہی کہیں کہ لگے سرو چراغاں میں ثمر، ہوتی ہی اس کی ہوا بھی عجیب اعجاز پر، یہی برسات و موسم کی عجیب کیا ہی، اگر موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب، موسم گلنے گلستان میں کیا کیا جادو، پھول پڑے ہیں مسرت سے گل خندہ، موجوں میں پھرتی ہے مستانہ گلوں کی خوشبو، چار موج اٹھی ہے طوفاں ہوا اسی سرسو، موج گل موج شفق موج صبا موج شراب، دکھاتے ہیں میں جو شوب روز سرگرم نیاز، ان سے پوچھے کوئی شاید بھی گلزار کا راز، ہے پارا کی کرامت نہ ہو ہوا کا اعجاز، جس قدر روح بناتی ہے جگر نشتہ ناز، دیہی تقسیم بد میں آب بقا موجے شراب، جو ہے اس کا جو ہے سامنے باقی شعر بھی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہے، سامنے ہی میری نظروں کے جہاں کے احوال، جام جشمندہ کا ہمسر ہی میرا جام سفار، کیوں نہ حاصل ہو میری فکر و خشانی کو کمال، موج گل سے چراغاں ہی گزر گا یہ خیال، لاسٹ کا جو اس کا مصرع ہے، ہی تصویر میں ضبط
ہے تصویر میں ضبط جلوہ نما موج شراب. تو اس کی غزل تھی. باقی بھی اس کی شروع کافی بڑی ہے یہ غزل، اور اس کا جو تے والا مطلب ردیف لاسٹ والا جو تے ہے بار بار استعمال ہونے والا لفظ جو ہے تے، تو اس کا ہے خار راز بتو ہوا ہی گلشن بے خار دوست، ہی نمونے سبز سے صرف خزاں گلزار دوست، چپ گئی ہے تیری میں تابش انوار دوست، آمد خط سے ہوا ہی سب سبز بازار دوست. چلو پھر آج کی شاعری اتنی تک کافی ہے. انشاءاللہ آگے پھر دیکھتے ہیں، آپ کو بھی اور بھی پڑھائیں گے. باقی جو ہے مجھے اتنی سمجھ جتنی مجھے آ رہی تھی میں نے آپ کو پڑھا دی. باقی انشاءاللہ جب ہوگی تو پھر آپ کو بعد میں پڑھا لیں گے.